بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک بفضل خدا اپنے گھروں میں بخیر و عافیت زندگی کے شب و روز کر رہے ہوں گے۔ آج کل ہر مسلمان تقریباً کافی تکلیف دہ وقت سے گزر رہا ہے، اگرچہ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے، اور اس پہ ہم آنورڈ انشاءاللہ بشرط حیات پروگرام کریں گے۔ مگر بنیاد سے بات شروع کرنی چاہیے، آغاز کسی بھی چیز کا جو ہے پہلے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے۔ کافی لوگوں کو معلوم ہے مگر کافی لوگوں کو عدم دلچسپی اور زندگی کے دیگر معمولات میں زیادہ توجہ ہونے کی وجہ سے اور اس طرف رجحان کم ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین کی اصل جنگ ہے کیا؟ ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اور ایک دوسرے سے بھی شیئر کرنا چاہیے۔ تمام رشتے، دوستیاں، ہمسائیگیاں، جتنے بھی انسانی تعلقات ہو سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے اس طرح کی چیزیں ضرور شیئر کریں۔ ادروائز تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ اندھے کو دور کی سوجی، اس وجہ سے ہر کوئی معلومات نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے بہت عجیب و غریب اور بعض اوقات مضحکہ ہے اس قسم کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل جنگ یہ ہے کہ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا قبلہ تو ہے ہی، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ یہ 3 مذاہب کی یعنی جو اٹیچمنٹس اور مذہبی جو اہمیت ہے اس جگہ کی، یہ وضاحت ہو گئی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات
اور مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخی مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ واقعات، تورات اور من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد سپیرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز کہا، اور پتہ نہیں کون سے لقب کیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا، اور اس کا نام جہاں تک میرا خیال ہے، اور اس کو کنفرم بھی کر لینا چاہیے ویسے، یہ عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیوں کہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ اس طرح ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی، اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ، تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب دیکھیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر زمان کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آگے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا،
کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے۔ وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زیادہ جنگی کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا، قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے عزمی اور جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریہ کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی لینا ہوگی، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔
پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہی۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی ہی گائیں انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریڈ ہائفر فاؤنڈ، مسٹری آف ریڈ ہائفر، یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کے متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق کافی تفصیل جان سکتے ہیں گوگل سے بھی۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر نشانیاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر، بچے پیدا کرنا، 9G ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ برکت کے درخت لگا دیے ہیں جو انہیں پناہ دیں گے۔ بابل لد جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بنا چکی ہے۔ یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کے لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی؟ جو لوگ نیوز کے ساتھ جنہیں دلچسپی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ابھی 1-2 روز پہلے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم تو کچھ غلط نہیں کر رہے، ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہماری مقدس بائبل نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ میرا ذاتی ایک میری سوچ ہے، نظریہ ہے، خیال ہے۔ آپ میں سے بھی جو چاہے اس سے اتفاق کرے، جو چاہے نہیں کرے، چوائس انڈیویجول ہوتی ہے سب کے پاس۔ مگر کیا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے بحیثیت مسلمان؟ آج اپنے آس پاس اپنے دائیں بائیں دیکھیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کا ادراک ہے جنہیں، جو اس وقت کی حرمت کا خیال کر رہے ہیں، جو اس وقت قدرت کی پکار کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا ہم اتنے دعوے سے، جیسے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم اپنے مقدس بائبل کی تعلیمات کے مطابق یا احکامات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کیا ہم مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں، ہماری عملی زندگی میں کتنے معاملات ایسے ہیں جن کے وہ معاملات میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنے دین اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں چل رہے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے سربراہوں کو گالیاں دینا، انہیں کہنا تم کر کچھ نہیں سکتے، انہیں کہنا کہ تم جو آپ کے جو ڈیز ہیں اسپیشل، آپ ان پہ پیسے ضائع کرتے ہیں، گولی میزائل کے تجربے کر کے اور فلاں تجربے کر کے، یہ پیسہ ضائع کرنا بند کریں اگر آپ جا کے فلسطینیوں کو نہیں بچا سکتے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ایک جو اینڈ آف دا ٹائم آئے گا، پاکستان ہی سے فوجیں جائیں گی، کچھ دائیں بائیں سے بھی کچھ لوگ
ममालिक हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेन जो लीडिंग रोल होगा ना वो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी मुजाहिदीन का ही होगा इंशाअल्लाह। अभी वो वक्त आया नहीं है, उस वक्त की तरफ हमारा सफर जारी और सारी है। काफी सालों से, कई 100 साल भी इसमें हो गए होंगे कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ा था, अब स्पीड तेज हो गई है। मगर अभी भी नहीं हम कोशिश कर रहे कि हम अपनी ज़िंदगी के मामलात को, हम अपनी सोचों को, हम अपने अमाल को अपने दीन के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। हमने अपनी फौज को मजबूत बनाना है, हमने अपनी ताकत को बढ़ाना है। बगैर प्लानिंग के आप कैसे किसी से जंग कर सकते हैं? अभी फर्दर इस पे इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के डेली बेसिस पे इसी मौजू पर बात करेंगे। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, इट डजंट मैटर। कितने लोग सुनते हैं कितने नहीं सुनते, नो मैटर। अपना फर्ज अदा करना है। फिजाएं तो सुनेंगी, खुदा को तो मालूम होगा एट द डे ऑफ जजमेंट कुछ चूक तो हो सकेगी ना कि मालिक जहां तूने रखा, जिस हैसियत और औकात में रखा, तुझे भूले नहीं, तेरे पैगाम को भूले नहीं, तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैते अतहार, तेरे 1,24,000 नबी वली पैगंबरों के पैगामात, तेरे शोहदा के पैगामात, तेरे प्यारों के पैगामात, तेरी अजान की पुकार, उसका क़याम, नमाज सिर्फ पढ़ी नहीं, सिर्फ जान नमाज डाल के टक्करे मार के मेहराब काले निशान नहीं डाले माथे पे, तेरी नमाज को कायम किया, तज़किया नफ्स पर अमल किया। और हम कैसे तनकीद करते हैं, हम वो लोग हैं अभी तक कि फलस्तीन तो 4 घंटे की फ्लाइट के बाद हम वहां पे गजा पहुंच सकते हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। आज लोग मीम्स बना रहे हैं कि रजाइयां और कंबल निकल आए हैं, सर्दी कहाँ रह गई? कभी गौर किया है? फिजाओं पे कभी गौर किया है? कभी चांद की शक्ल को गौर से देखा है? उसके रंग को गौर से देखा है? गौर कीजिए प्लीज। कायनात के जर्रे जर्रे में इस वक्त पैगाम है, हवा के चलने में पैगाम है, चांद के निकलने और सूरज के ढलने में पैगाम है। फिजाओं में जो सदाएं गूंज रही हैं उन पे गौर कीजिए। हम तो इतने ज़ईफुल अकीदा लोग हैं कि हमारा दीन फरमाता है कि बीमार की खैरियत पता करने के लिए, इयादत के लिए आप जितने कदम चलकर जाएंगे उतनी नेकियां मिलेंगी। हमारे यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार बीमार हो जाए या वो कोई लाइक थिएटर में जाता है, कोई सर्जरी उसकी होती है, तो बाकी रिश्तेदार इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा पता लेने क्या जाने, चलो एक ही बार उसके जनाजे की खबर आएगी तो चलेंगे, हालांकि हु ना उसके मर पहले वो जाएं जो जनाजे की खबर का इंतजार कर रहे हैं। मगर हम इतने अजियत पसंद और तंग नजर लोग हैं और दीन से इतने दूर हैं। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं, मगर ना हम नमाज कायम करने की तरफ तवज्जो देते हैं, ना अल्लाह की कोई मानते हैं। अल्लाह की एक नहीं मानते, हम जिहाद करेंगे। हमारी कहते हैं कि किसी मुल्क, किसी कौम के मिजाज को आपने समझना हो तो उसकी सड़कों पे देखें, ट्रैफिक का मिजाज देखें, वहां पर लोगों का मिजाज देखें। यहाँ एक दूसरे को रास्ता देने के बजाय लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोई गलत चल रहा हो, आप उसको हॉर्न दे के आप गलत चल रहे हैं, अपने लेन में नहीं है, तो वो पीछे मुड़ के आपको गाली देता है। एम्बुलेंस आ रही होती है, कोई उसको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे लोग जिहाद करेंगे और ऐसे लोग ताने देते हैं पाक फौज के सरबराह को और बाकी मुसलमान ममालिक को मैसेज देते हैं कि तुम लोग चूड़ियां पहन लो। ये सारी चीजों पे हमें गौर करने की जरूरत है और हमें तैयार होने की जरूरत है। जैसे हम कच्चे पक्के जैसे भी मुसलमान हैं, जुमा के दिन और ईदैन पर बड़े तमाम से नहाते, गुस्ल लेते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और तैयार होते हैं नमाज अदा करने के लिए। ईद की नमाज या जुमा की नमाज, डिफरेंट मतलब जो भी डेज होते हैं, तो हम सबको शौक से तैयार हो रहे होते हैं। इसी तरह तैयार होइए, तैयारी शुरू कीजिए,
خود کے لیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے، خود تیار ہوئیے. مرد لڑکے تیار ہو کے اگر کل کو یہ ٹائم آ جاتا ہے کہ ہمیں جہاد کا حصہ ہم بن سکتے ہوں تو بسم اللہ. عورتیں تیار ہوں، اپنی بیٹیوں کو تیار کریں، اپنے بیٹوں کو تیار کریں. یقین کیجیے ہم میں سے کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، نہ ہمارے بڑے رہے نہ ہم نے رہنے. ہم سب پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے. باقی کا یہ بیچ کا سارا کھیل جو ہے، یعنی پہلی اذان سے لے کے آخری نماز تک بھاگ دوڑ ہے. پیدا ہوئے تو بس وہاں تک، قبرستان جانے تک کا سفر ہے. بیچ میں پھر جیسے ویسے ہم سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، یا ایک جگہ سے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جاتے ہیں، اور راستے میں کہیں پہ خوش رنگ پھول نظر آتے ہیں، کیاریاں نظر آتی ہیں، کہیں پہاڑی علاقہ آئے گا، کہیں کچرا مچرا آئے گا، کہیں کیچڑ بھی ہوگا، کہیں صاف شفاف وائڈر روڈز ہوں گی، کہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوں گی. زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. ہم جتنی بھی زندگی جئیں اس میں اس طرح ڈفرینٹ سارٹ آف رنگ برنگ مناظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو منزل زندگی کی موت ہے، اس لیے مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. سبھی جانتے ہیں، توجہ نہیں دیتے کہ موت خود حفاظت کرتی ہے زندگی کی، کہ میرے آنے سے پہلے کوئی اور نہ آ جائے اس کے قریب. اور اللہ کا فرمان ہے کہ شہید کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنے ایمانوں کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے خود کو ڈھالنا ہے اپنی دینی تعلیمات کے مطابق، جو ہمارا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے قرآن کے ذریعے، جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو ہمیں کربلا سے جو درس ملتا ہے. ہمیں ادھر توجہ کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں سے کہنا ہے کہ ویڈیو گیمز کھیلنا بند کرو، انہیں اپنے غازیوں کی، اپنے شہداء کی زندگیوں پر مٹیریل ان کو سنائیں اور پڑھائیں. تیاری شروع کریں، تیاری. کرٹیسزم بند، نفرتیں بند، حسد، بغض، بیک بائٹنگ، یہ غلاظتیں اپنے اندر سے نکال کے پھینکیں. دھو ڈالیں خود کو، من بھی جو ہے، من کی میل بھی دھو ڈالیں، بدن کی بھی دھو ڈالیں، خود کو تیار کریں. یہ ٹائم تیاری کا ہے. میں سب سے پہلے انشاءاللہ، اور یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حقائق و واقعات، گراؤنڈ ریئلٹیز پر غور کریں. یہ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. اگرچہ کہ آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ابھی ریسنٹ جو یہ سارا جو بنا ہے نا، سارا پکچر جو سامنے ہے ہم سب کے، دراصل اس کا ذمہ دار یعنی اسرائیل جو ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لاجک سے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، حماس نے ہمیں چھیڑا. حماس کو کس نے کہا کہ یہ جو ایڈونچر کیا، تھرلنگ، کہ یہ کس نے کہا تھا انہیں کرنے کے لیے؟ وہ بھی اپنے ایک اسلامک کنٹری نہیں کہا تھا. یہ اس میں خالی مذہب نہیں ہے، اس میں سیاست بھی انوالوڈ ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن ہونا تو بہرحال ہے. اور ہمیں حقائق کو جان کر آگے چلنا ہوگا. جذباتیت سے دیکھیے، جب میدان جنگ میں آمنے سامنے جنگیں ہوتی تھی نا، تیروں تلواروں اور خنجروں سے، جذبے اس وقت کام کرتے تھے. ابھی کتنا بھی جذبہ ہے آپ کے پاس، اب ہزاروں بندے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جذبہ لے کے، اونچی آواز میں نعرہ بھی لگائیں، جو بھی کر لیں. کیا ایک راکٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. توجہ جدھر کرنے کی ضرورت ہے ادھر ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اور جنگیں ایسے نہیں جیتی جاتی، تیاری ہوتی ہے. تیاری کے بغیر آپ کسی سے لڑنے چلے جائیں تو یہ آپ اس کو پھر جہاد کا نام دے دیں، تو یہ شروع جہاد نہیں ہوا، شروع پالیٹکس ہوئی. اب یہ جہاد کی شکل بن گئی ہے. اور پھر اپنے اگر ان میں سے کوئی غلطی بھی کر دیتا ہے، اس کا خمیازہ باقی کے سارے اپنے پیارے بھگت رہے ہوں، تو ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑنا ہوتا. عرب کنٹریز بھی جتنا بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں،
آخر جب اپنے دامن تک آگ پہنچتی ہے تو پھر کھڑے ہونا ہی پڑتا ہے۔ آج اسرائیلینس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم عرب کا جو ممالک ہیں ان کی طرف بھی ہمیں رخ کرنا پڑے۔ یہ ایک سگنل ہے نا، اور کیونکہ ایسا ہونا تو ہے، تو مگر نازک وقت میں اپنوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے، تانے بازیاں نہیں کی جاتی، طنز کے تیر نہیں چلائے جاتے۔ ایک مٹھی بن کر آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بکھر کر تو نہیں کر سکتے، پہلے تو بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان ہی نہیں بن رہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، ایسے آپ لڑیں گے کسی سے؟ نو، یہ بھی من کے محل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو چلیے بسم اللہ کیجیے، پہلے نفس پاک کریں، پھر قرآن کھولیں، وہاں سے پیغامات پڑھیں، اور پھر جہاد کے لیے تیار کریں۔ اور اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جو اس کی محبت کے راستے پہ نکلتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات نکال کر، کچھ منٹس ہی ہیں تو، لیکن اتنا ٹائم تو لوگ ٹک ٹاک سکرول کرتے ہوئے، وہاں گانے سنتے ہوئے بھی گزار دیتے ہیں، اس لیے پھر بھی میرا شکریہ ہے، قبول کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔